السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی شوکت علی انصاری۔ کچھ سمے کی وجہ سے ویڈیو نہیں آ رہی ہیں، اس لیے تھوڑا سا سمے نکال کر آڈیو میں ہی آپ لوگوں سے سمپرک کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کس کے نام کروں، تو یہ سوال سنیے، پھر میں اس پر جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قربانی کرانی ہے اور میرے گھر کا پلا ہوا بکرا ہے، اور میری قربانی یہ پہلی ہے، تو میں نے جو ہے پتہ کیا کہ پہلی قربانی کس کے نام سے ہونا چاہیے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کے نام سے ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خواجہ کے نام سے ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اپنے باپ کے نام سے ہونا چاہیے۔ حضرت ہم کو اس کے بارے میں صحیح تفصیل بتائیں۔ سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوال کسی عالم صاحب سے کیا گیا ہے۔ میرے واٹس ایپ پر یہ گروپ جوائنٹ ہے، تو میں نے یہ سوال سنا۔ میں جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اسی سوال پر ایک بریلوی مولوی سے ہماری 2 سال پہلے بات چیت ہوئی تھی۔ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں قربانی ہے اور ہم اپنے نام کروائیں گے، اور محلے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے نام کروائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی امی کے نام کروائیں گے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی قربانی ہے تو ہم نبی علیہ السلام کے نام پر کروائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے سال اپنے نام کروائے تھے، اس سال ہم اپنے بھائی کے نام کروائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں عوام میں چلتی ہیں، اور یہی سوال آیا کہ قربانی کس کے نام کی جائے۔ اس پر تھوڑا مسلمان بھائیوں کو غور کرنے کی بات ہے۔ طرح طرح کی باتیں اٹھتی ہیں، اور آدمی جب قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو جب طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جاؤ ہٹاؤ، ہمیں کسی کی نہیں سننی، ہم جیسا کرتے تھے ویسا کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سچی اور اچھی بات جو ہے وہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں سچائی تو یہ ہے کہ کسی کے وہاں قربانی 1 ہو یا 2 ہوں یا 5 ہوں، چاہے چھوٹے جانور کی ہو چاہے بڑے جانور کی ہو، جتنی قربانیاں ہوں گی، جس کی قربانیاں ہوں گی، یہ سبھی کے سبھی اللہ کے نام پر ہی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور کسی انسان کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا، ہر جانور اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوگا۔ اس میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، صرف سمجھنے کی، کہ آدمی کہتا ہے کہ ہم اپنے نام قربانی کروا رہے ہیں یا اپنے نام کروائیں گے، تو وہ اس طرح نہ بولے، بلکہ اس طرح بولے کہ بھائی ہم اپنے اور اپنے پریوار کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ ہر انسان یہی بولے کہ ہم اپنے اور اپنے پریوار کی طرف سے اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اب اللہ نہ تو گوشت لیتا ہے نہ تو خون جاتا ہے، بس آپ کی نیت اللہ دیکھتا ہے۔ حالانکہ وہ گوشت آپ ہی کو کھانا ہے، آپ جتنا کھا پائیں اتنا کھائیں۔ اگر کوئی پڑوس میں ہے جس کو گوشت کی ضرورت ہے تو آپ اسے ضرور دیجیے۔ اگر کوئی لینے والا نہیں ہے، سب کے گھر میں بھرپور گوشت ہے، تو آپ اپنی قربانی کا جتنا چاہیں اتنا گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر 1-2 دن میں نہیں کھا پا رہے ہیں تو آپ 4-5 دن تک کھائیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑوس میں محلے میں گوشت
کھانا چاہتا ہے اس کے وہاں گوشت کی کمی ہے اور آپ کے وہاں گوشت بہت ہے، اگر آپ پھر بھی نہیں دے رہے ہیں تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی لینے والا نہیں ہے، سب کے وہاں بھرپور ہے، تو آپ جس طرح چاہیں جتنا چاہیں آرام سے کھائیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کھانے پینے کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے۔ کل ملا کر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جتنی قربانیاں ہوں گی ساری کی ساری اللہ کے نام پر ہی ہوں گی، ہماری طرف سے ہوں گی، آپ کی طرف سے ہوں گی۔ آپ کے ابا اگر دنیا میں موجود ہیں تو ان کی طرف سے ہوگی۔ اگر آپ کے ابا یا کسی کے ابا امی دنیا میں موجود نہیں ہیں اور کوئی ان کے نام سے کرنا چاہتا ہے، ابا اماں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے جو کہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو بھیا وہ گوشت سارا کا سارا آپ کو غریبوں میں بانٹنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ صدقہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ نکالا ہے، وہ سارا گوشت بانٹنا ہوگا۔ اگر آپ زندوں کی طرف سے اللہ کے نام پر کر رہے ہیں تو آپ جتنا چاہیں کھائیں، چاہے پورا بانٹ دیں چاہے آدھا بانٹ دیں، جیسا آپ کے محلے میں ماحول ہو، جیسی ضرورت ہو ویسا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج بھی بہت سارے حنفی حضرات جو کہ زیادہ تر ہر جگہ ہیں ہی، تو ان لوگوں میں یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے نام کروائیں گے قربانی، پچھلے سال ابا کے نام کرائے تھے، اگلے سال بھیا کے نام کرائیں گے۔ تو بھیا یہ باتیں درست نہیں ہیں، آپ کام وہی کر رہے ہو پر تھوڑا سا الفاظ سدھارنے کی بات ہے۔ آپ چاہے جتنی قربانیاں کرو ساری کی ساری اللہ کے نام پر ہوں گی، ہاں آپ کی طرف سے ہوں گی، بھیا کی طرف سے ہوں گی، ابا کی طرف سے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں، اور یہی طریقہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ امام علی علیہ السلام ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے پریوار کی طرف سے، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اور بھائیوں یہ قربانیاں ہمیشہ جب بھی کی جاتی ہیں نیک لوگوں کی طرف سے، یہ ساری کی ساری اللہ ہی کے نام پر ہوتی ہیں۔ تو جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام پر کرو، ابا کے نام پر کرو، اپنے نام پر قربانی کرو، خواجہ صاحب کے نام پہ قربانی کرو، اس طرح کی یہ جو باتیں عوام میں چل رہی ہیں یہ علمی باتیں نہیں ہیں، یہ مولویوں کی یا کچھ نادان لوگوں کی بنی بنائی کہانیاں ہیں۔ قربانی وہی ہے، گوشت وہی ہے، جانور وہی ہے، کھائیں گے آپ ہی، تو تھوڑا سا سدھار کرنے میں کسی کو کیا دقت ہونی چاہیے؟ چاہے جتنی قربانیاں کیجیے، چاہے جو کرے، ساری کی ساری اللہ کے نام پر ہوں گی، کرنے والے کی طرف سے ہوں گی۔ یہ بالکل سیدھا اور آسان اور سچا طریقہ ہے۔